اللہ 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 لا الہ الا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، دبلے پتلے سمارٹ قسم کے صحابی تھے اور ان کی پنڈلیاں چھوٹی اور پتلی پتلی تھی۔ ایک مرتبہ وہ کھجور کے درخت کے اوپر چڑھے کھجور توڑنے کے لیے۔ حضرات صحابہ کرام نے عبداللہ بن مسعود کی طرف دیکھا تو مسکرانا شروع کر دیا اور کہنے لگے پتلی پتلی پنڈلیوں والا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ حضرات صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ کے نبی عبداللہ بن مسعود کی طرف دیکھے پتلی پتلی پنڈلیوں والا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھتے ہو، یہ کیوں نہیں دیکھتے عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی پنڈلیاں میزان کے ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ بتا دیا کہ کسی انسان کو معمولی نہ سمجھا جائے، کسی انسان کو بے وقت نہ سمجھا جائے۔ ہر انسان کا اللہ کے ہاں کوئی نہ کوئی مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب ابو جہل معوذ اور معاذ کے ہاتھوں زمین کے اوپر ذلیل و رسوا ہو گیا، زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، زندگی کے آخری لمحات تھے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا سر کاٹنے کے لیے کسی صحابی کا انتخاب کرنا تھا۔ میرے محبوب ابو بکر کو بھیج سکتے تھے، میرے محبوب عمر عثمان کو بھیج سکتے تھے، میرے محبوب عشرہ مبشرہ میں سے کسی کو بھیج سکتے تھے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب ایک دبلے پتلے حضرت عبداللہ بن مسعود کے چہرے کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ میرے محبوب نے عبداللہ کو بلایا، عبداللہ تیرے اندر عاجزی پائی جاتی ہے، تو عاجزی کا پیکر ہے، سراپا عاجزی پائی جاتی ہے، جا عبداللہ ابو جہل کا سر کاٹ کے لا۔ یہ عبداللہ بن مسعود دبلے پتلے اور دوسری طرف جہلوں کا باپ ہے، دوسری طرف مکہ مکرمہ کا سردار ہے، اور میرے محبوب عبداللہ کو سر کاٹنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس پہنچے، وہ زمین پہ پڑا ہوا تھا، تڑپ رہا تھا، زندگی کے آخری لمحات، آخری سانسیں، آخری گھڑیاں تھی۔ یہ عبداللہ ابو جہل کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا اور اپنی تلوار ابو جہل کی گردن کے اوپر رکھی۔ جب گردن کاٹنے لگے تو ابو جہل نے آنکھیں کھول کر عبداللہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور طنزیہ انداز کے اندر کہنے لگا بکریوں کا چھوٹا سا چرواہا میرا گلا کاٹنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس طعنے کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے گلا کاٹنا چاہا تو ابو جہل کہنے لگا میری ایک بات سنو۔ تو عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کیا بات؟ تو ابو جہل کہنے لگا جب تم میری گردن کاٹنے لگو تو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ میرا سر مقتولین کے اندر اونچا رہے۔ یہ تکبر تھا ابو جہل کے اندر کہ مرنے کے بعد بھی گردن شہداء کے اندر، مقتولین کے اندر میری اونچی رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ مردار جہنم رسید ہونے والا اور جہنم کے اندر جانے والا، میرے محبوب کے ساتھ دشمنی رکھنے والا، دل کے اندر محمد کا بغض رکھنے والا، یہ آخر کے اندر بھی تکبر کا بول رہا ہے۔ تو ابو جہل پھر کہنے لگا عبداللہ اپنے نبی سے جا کے کہہ دینا تیرے نبی کی نفرت جو پہلے دن میرے دل کے اندر تھی وہ نفرت آج بھی اسی طرح میرے دل کے اندر ہے، اس نفرت کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو سنا تو یہ گستاخی برداشت نہ کر سکے، فوراً ابو جہل کا گلا کاٹ کے رکھ دیا، سر تن سے جدا کر دیا۔ جب عبداللہ بن مسعود میرے محبوب کی خدمت کے اندر پہنچے، عرض کیا اللہ کے نبی وہ مردار آخری وقت کے اندر یوں کہہ رہا تھا کہ میری گردن نیچے سے کاٹنا، اور تیرے نبی کی نفرت میرے دل کے اندر آج بھی موجود ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میری امت کا فرعون ابو جہل موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر جو فرعون تھا اس سے بڑا ظالم نکلا، بڑا سخت نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تو ڈوبتے وقت کہہ رہا تھا انی آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ ہارون کے رب پہ ایمان لے کے آتا ہوں، جبکہ میری امت کا فرعون کہہ رہا تھا کہ وہ نفرت آج بھی میرے دل کے اندر اسی طرح قائم ہے۔